إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بين يدي الساعة بشيرا ونذيرا فمن يطع الله ورسوله فقد رشد واهتدى ومن يعص الله ورسوله فقد ضل وغوى ولا يضر إلا نفسه ولن يضر الله شيئا أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. قال الله تبارك وتعالى: لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. تمام تر حمد و ثنا اور توصیف و تمجید، تسبیح و تنزیہ کے پاکیزہ ترین، اعلیٰ اور افضل ترین کلمات اور مشاعر، احساسات، جذبات اللہ رب العالمین ارحم الراحمین اکرم المکرمین کی ذات عالی صفات کے لیے لائق، مخصوص اور سزاوار ہیں، اور ازکیٰ ترین صلوات اور برکات اور اعلیٰ ترین تحیات اور تسلیمات، درود و سلام سید الاولین والآخرین، خاتم الانبیاء والمرسلین، شفیع المذنبین، رحمت للعالمین، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکات پر قابل احترام اور لائق تکریم برادران و خواہران اسلام، حضرات و خواتین، سامعین و حاضرین اور ناظرین کرام، اللہ رب العزت کے ہم انسانوں پر جو انعامات، احسانات، نوازشات اور عنایات ہیں وہ بے حد و حساب، ان گنت اور بے شمار ہیں، اور ان بے حد و حساب، لا تعداد اور بے شمار
انعامات اور احسانات کے اندر کچھ انعامات اللہ رب العزت کے ایسے ہیں جو بہت ہی عالی مرتبت اور عظیم الشان ہے، جن سے اللہ رب العزت نے انسانوں کو نوازا ہے اور انہیں سرفراز فرمایا ہے۔ انسان ہونا یہ بہت بڑا شرف ہے اور بہت بڑا اعزاز ہے، اور پھر انسانوں میں سے اللہ کی توفیق اور اس کی خاص رحمت کے ساتھ انسان کا مسلمان پیدا ہونا اور مسلمان معاشرے میں جنم لینا اور مسلمان ماحول میں آنکھ کھولنا، یہ اللہ تعالیٰ کا پہلے فضل کے اوپر اور بہت بڑا فضل اور احسان ہے۔ اور پھر انسان غور کرے تو ہم جو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں ہیں، ہمارے اوپر اللہ رب العزت کا مزید یہ فضل ہے کہ ہمیں اللہ تعالیٰ نے صرف مسلمان ہی نہیں بلکہ مسلمانوں میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی بنایا ہے، اور ہمیں وہ ہادی و رہبر، وہ مرشد اعظم اور وہ امام اکمل اللہ رب العزت نے پیغمبر عطا فرمایا ہے کہ وہ صرف اس امت کے ہی نبی اور رسول نہیں، اور وہ اس امت کے انسانوں کے ہی پیشوا اور رہبر و رہنما نہیں، بلکہ وہ ساری نسل انسانی، نوع بنی آدم، تمام اولاد آدم کے سردار اور ان کے سرتاج ہیں، اور وہ اسی امت کے امام نہیں، وہ سارے نبیوں کے امام ہیں۔ وہ جتنے امام آئے مختلف زمانوں میں، مختلف علاقوں میں، مختلف قوموں کی رہنمائی کرنے کے لیے اپنے اپنے وقت میں انہوں نے یہ فریضہ سر انجام دیا اور لوگوں کو اللہ کا راستہ دکھایا، اللہ کو بھولے ہوئوں کو اللہ کی یاد دلائی، اور انہیں اللہ کی بارگاہ میں لا کے اللہ کے سامنے جھکایا، اور جو اللہ سے ٹوٹے ہوئے اور اس سے بھاگے ہوئے تھے انہیں اللہ کے ساتھ جوڑا اور اللہ کی بندگی کا راستہ دکھایا۔ اللہ رب العزت کی طرف سے صلوات اور تسلیمات اور برکات ہوں ان پر، لیکن محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام و مرتبہ ایسا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت و رسالت کا فیصلہ تو اس وقت فرمایا جبکہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے وَآدَمُ بَيْنَ الرُّوحِ وَالْجَسَدِ، کہ ابھی آدم علیہ السلام کا جسد خاکی تو بن چکا تھا، اس میں روح نہیں پھونکی گئی تھی، ابھی اس کالبد خاکی کے اندر اللہ کی طرف سے روح نہیں ڈالی گئی تھی، اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اور رسالت کا فیصلہ اللہ رب العزت نے پہلے فرمایا، کنت نبیا وآدم بین الروح والجسد، اور اللہ رب العزت نے آدم علیہ السلام کو پہلا نبی اور رسول بنایا اور ان کو اپنی ہم کلامی کا شرف عطا فرمایا، اور اپنی اولاد کا باپ ہی نہیں بلکہ ان کا معلم، امام
اور رہبر بنا کے اللہ رب العزت نے انہیں مبعوث فرمایا. وہ اپنی اولاد کے باپ بھی تھے اور ان کے مربی اور ان کے رہبر اور ان کے مرشد اور امام بھی تھے صلوات اللہ وسلامہ علیہ. اور پھر ان کے بعد نبی آتے رہے، ہر علاقے میں آئے، ہر زمانے میں آئے، ہر قوم میں آئے. وَإِن مِّنْ أُمَّةٍ إِلَّا خَلَا فِيهَا نَذِيرٌ. لیکن اللہ رب العزت نے جب اس مقام نبوت اور اس منصب نبوت کو مختلف شخصیات کو عطا کرتے 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 اللہ رب العزت نے اس مقام تک پہنچا دیا کہ اب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد اور آپ کی بعثت کا وقت تھا تو پوری دنیا کے اندر ہدایت بہت ہی کمیاب اور کمزور ہو چکی تھی. اللہ رب العزت نے روئے زمین پہ نظر فرمائی. فَمَقَتْ عَرَبَهُمْ وَعَجَمَهُمْ. تو کیا عرب اور کیا عجم سارے ہی اللہ رب العزت کو پسند نہیں آئے. اللہ نے دیکھا کہ انسانیت راستے سے بھٹک چکی ہے اور راہ ہدایت سے بے راہ ہو چکی ہے، اسے کھو چکی ہے یہ انسانیت. اور انسانیت کی کشتی ڈاواں ڈول ہے، بھنور میں ہے، ڈوبنے کے قریب ہے. الا بقایا من اہل الکتاب. اہل کتاب میں سے چند لوگ، وہ بھی کونوں کھدروں میں، غاروں کھوہوں کے اندر، دنیا سے الگ تھلگ، بالکل معاشرے سے کٹے ہوئے، کہیں کوئی چراغ لے کے بیٹھا ہوا ہے، کہیں کوئی دیا لے کے بیٹھا ہوا ہے اور روشنی دکھائی نہیں دیتی. وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ. ہر طرف گمراہی اور بے راہ روی کی تاریکیاں اور اندھیارے چھائے ہوئے ہیں اور روشنی کہیں دکھائی نہیں دیتی. اللہ رب العزت نے اپنے بندوں پہ رحم فرمایا اور ہدایت کا سراج منیر، آفتاب عالم تاب بنا کر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرمایا. اور اللہ رب العزت نے انہیں رحمت للعالمین بنا کر تمام انسانوں کا نبی اور رسول بنا کے بھیجا. وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ. اور قُلْ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ جَمِيعًا. لوگوں، میں تم سب کی طرف اللہ کا رسول بن کے آیا ہوں. اور اللہ نے فرمایا، لوگوں، ہم نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس عالم کے لیے اور اس عالم کے اندر رہنے والے تمام عالمیان کے لیے ہم نے اپنی رحمتوں کا مظہر بنا کے بھیجا. انما انا رحمت مہدات. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لوگوں، میں اللہ کی رحمت ہوں جو اللہ رب العزت نے تمہاری جھولی میں ڈال دی. رحمت مہدات صلوات اللہ وسلامہ علیہ. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العزت نے نبوت کا اور رسالت کا وہ مقام اور منصب اور مرتبہ اور درجہ عطا فرمایا کہ سارے کے سارے نبی اس مقام تک نہیں پہنچے جو اللہ رب العزت نے تاج نبوت اور رسالت کا، نبوت اور رسالت کی تکمیل کا اور اس تکمیل کے بعد اس کے ختم کا جو تاج تھا، تاجدار ختم نبوت اور رسالت، وہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سر پہ سجا کے نبوت کو مکمل فرما دیا. اب آپ کے بعد کوئی نبی نہیں آنے والا. اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی میں اللہ رب العزت نے وہ خوبیاں، وہ کمالات، وہ خصائص، وہ امتیازات جو متفرق طور پر نبیوں کو الگ الگ عطا فرمائے تھے،
اللہ رب العزت نے اپنی رحمت کے ساتھ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی میں وہ ساری خوبیوں کے رنگ اور ان ساری کمالات کو اللہ رب العزت نے ایک شخصیت کے اندر جمع فرما دیا۔ اللہ اکبر۔ وہ شیخ سعدی کے الفاظ تو بڑے محدود سے ہیں جو انہوں نے کہا تھا کہ حسن یوسف دم عیسیٰ ید بیضا داری آنچ خوباں ہما دارند تو تنہا داری۔ انہوں نے تو اشارہ کیا حسن یوسف علیہ السلام کا جمال ظاہری اور دم عیسیٰ علیہ السلام کا وہ روحانی کمال کہ ان کے دم سے اور ان کے ہاتھ پھیرنے سے لا علاج مریضوں کو شفا ملتی تھی۔ ید بیضا داری اور اس موسیٰ علیہ السلام کا وہ ہاتھ، وہ معجزہ کہ بغل سے نکال کے ہاتھ یوں کرتے تھے وہ سورج کی طرح چمکتا دکھائی دیتا اور ان کے ہاتھ میں جو عصا تھا وہ ایسا تھا کہ فرعون کے سارے جادوگر اس کے سامنے بے بس اور لاچار ہو گئے اور اللہ رب العزت نے حق کو غالب کر دیا اور باطل اپنی تمام شان و شوکت اور اپنی تمام تر قوت کے ساتھ اس حق کے سامنے سرنگو ہو گیا۔ فوقع الحق وبطل ما كانوا يعملون۔ یہ ساری خوبیاں جو اولو العزم نبیوں کو اللہ رب العزت نے عطا فرمائی تھی، اللہ تعالیٰ نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی میں جمع فرمایا۔ آنچ خوباں ہما دارند تو تنہا داری۔ اور کسی عربی کے شاعر نے کہا ہے وَلَيْسَ عَلَى اللَّهِ بِمُسْتَنْكَرٍ أَن يَجْمَعَ الْعَالَمَ فِي وَاحِدٍ۔ اور اللہ کے لیے یہ کوئی مشکل نہیں ہے کہ ساری دنیا کی خوبیاں اللہ تعالیٰ ایک شخصیت میں جمع کرے، اور یہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکات ہے کہ جن میں اللہ رب العزت نے متفرق طور پر دیے جانے والے کمالات ایک ذات کے اندر جمع فرما دیے۔ تو مسلمانوں، تمہیں مبارک ہو، تم خوش قسمت ہو، خوش نصیب ہو کہ ایسا نبی اور رسول اللہ نے تمہیں دیا ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اے اللہ، ہماری طرف سے ہمارے نبی اور رسول، ہمارے ہادی اور رہبر، ہمارے مرشد و امام محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ صلہ عطا فرما اور وہ صلوات اور برکات نازل فرما اور وہ تحیات اور تسلیمات ان تک پہنچا میرے مالک جو کسی نبی کو کسی امت کی طرف سے نہ ملے ہوں۔ ہماری طرف سے وہ پہنچا ان کی ذات گرامی تک اور انہیں وہ مقام اور مرتبہ عطا فرما۔ مولا، جو ان کے مقام کے لائق ہے اور تیری شان بلند کے لائق ہے، تو اپنی شان کریمی کے ساتھ اپنے بندے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ بلندیاں، وہ سرفرازیاں، وہ عظمتیں، وہ رفعتیں عطا فرما۔ اور تو نے فرمائی ہیں وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اور تیرا وعدہ ہے کہ تو اور بھی بلندیاں عطا کرے گا۔ مولا، ہماری دعا ہے کہ تو کرتا ہی چلا جا، ان کی بلندیاں بڑھاتا ہی جا صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور یہ امت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انکم موفون 70 امتاً، لوگوں تم 70ویں امت ہو، تم سے پہلے ایک کم 70 امتیں گزر چکی اور تم 70 کی گنتی پوری کرنے والی 70ویں امت ہو۔ اللہ اکبر۔ فرمایا انتم اکرمها علی اللہ، جتنی ایک کم 70 امتیں گزری ہیں تم سب سے بعد میں آئے ہو، اللہ نے تمہیں ان سب سے افضل اور اشرف بنایا۔ انتم اکرمها علی اللہ کنتم خیر امت، اللہ تعالی نے تمہیں بہترین امت بنایا ہے۔ ساری امتیں پہلے آئیں لیکن یہ بعد میں آنے والی امت ان سے بڑھ گئی۔ کس لیے؟ ایک تو یہ کہ اللہ رب العزت نے ان کو نبی اور رسول وہ عطا فرمایا۔ اللہ اکبر۔ جو نبیوں کا امام ہے، جو نبیوں کا پیشوا ہے اور ساری اولاد آدم کا سردار اور تاجدار ہے، سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور دوسرا اللہ رب العزت کا کرم اس امت پر یہ ہے
کہ اللہ رب العزت نے اس امت کو کام وہ دیا جو اس سے پہلے اللہ کے نبی کرتے رہے، اور اللہ کے نبیوں کے وارث علماء اور ربانی اور احبار نیکوکار وہ کام کرتے رہے جو نبیوں کے ساتھی تھے۔ اللہ تعالیٰ نے اس امت کو وہ کام نصیب کیا۔ اب محمد الرسول اللہ آخری مقام پہ پہنچنے والے نبی ہیں، اب اس کے اوپر کوئی جگہ نہیں ہے، اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی اور رسول نہیں آئے گا۔ اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو کام تھا، نبوی کام جو اللہ نے آپ کے سپرد کیا تھا، داعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا، لوگوں کو اللہ کی طرف دعوت دینا اور ہدایت کا آفتاب عالم تاب بن کے لوگوں کو اس ہدایت کا نمونہ دکھانا، عملی طور پر عمل کر کے۔ شہداء یکون الرسول شہیدا علیکم، کہ رسول تمہارے سامنے حق کی گواہی دے، اپنے قول سے بھی اور اپنے عمل سے بھی، اپنی زندگی بھی حق کے مطابق گزار کے تمہیں دکھائے کہ حق کے مطابق کیسے زندگی بسر کی جاتی ہے۔ یہ کام جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تمہارے لیے کیا تھا، تمہارے سامنے کیا تھا، اب یہ تمہاری ذمہ داری ہے کہ تکونوا شہداء علی الناس، قیامت تک آنے والے لوگوں کے سامنے تم نے اسی طرح دین کی شہادت دینی ہے، دین پہنچانا ہے، دین پر عمل کر کے دکھانا ہے، اور اس دین کو اپنی زندگیوں میں قائم رکھنا ہے، اپنی زندگی کے اندر اس دین کو زندہ اور قائم رکھنا ہے، اور اس پوری دنیا کے اندر اس دین کو زندہ اور قائم رکھنے کی جد و جہد کرنی ہے، کوشش اور صحیح کرنی ہے، اور اس کے لیے تگ و دو کرنی ہے۔ اور دنیا والے دنیا میں آتے ہیں کس لیے؟ دنیا میں عیش کرنے کے لیے، اپنے ارمان پورے کرنے کے لیے، اپنی آرزوئیں اور تمنا پوری کرنے کے لیے۔ لیکن مسلمانوں، اے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے امتیوں، تم اس لیے دنیا میں آئے ہو جس کے لیے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آئے تھے۔ فَأَنذَرْتُكُمْ نَارًا تَلَظَّىٰ، لوگوں میں تمہیں بھڑکتی ہوئی آگ سے ڈرانے کے لیے آیا ہوں۔ دیکھنا کہ کہیں بھڑکتی ہوئی آگ کا ایندھن نہ بن جانا، اس جہنم کا ایندھن نہ بن جانا۔ لا تبقی ولا تذر، جو کچھ نہیں چھوڑے گی، ہر چیز کو جلا کے راکھ کر دے گی۔ لواحۃ للبشر، اور انسان کو جھلسا کے اور انسان کو جلا کے راکھ بنا دے گی۔ میں تمہیں اس جہنم سے ڈرانے کے لیے آیا۔ دیکھنا منزل کھوٹی کر کے، جنت سے معروم ہو کے کہیں اس جہنم کا ایندھن نہ بن جانا۔ یہ کام تھا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ یا ایھا المدثر قم فانذر، اے چادر میں اور بستر میں لپٹ کے لیٹنے والے، قم، اب سونے کا اور لیٹنے کا وقت ختم ہو چکا۔ فانذر، اب ان غفلت کے اندر پڑے ہوئوں کو اور ان بے راہوں اور ان غلط راہوں پہ چلنے والے بے راہوں کو ہوشیار کر دے، خبردار کر دے، بیدار کر دے۔ یہ غفلت کی نیند میں سوئے ہوئے ہیں، اور یہ جہالت کے اندھیروں میں بھٹکتے پھرتے ہیں، اور یہ گمراہی کے اندر ٹامک ٹوئیاں مارتے پھرتے ہیں۔ قم فانذر، ڈرا دے انہیں، جگا دے انہیں، خبردار کر دے انہیں، بیدار کر دے۔ وَرَبَّكَ فَكَبِّرْ، اور اس دنیا کے اندر انسان کبھی کسی کو بڑا سمجھ کے اس کے سامنے سجدہ ریز ہوتا ہے، کوئی سورج کے سامنے، کوئی چاند کے سامنے، کوئی پہاڑوں کے سامنے، کوئی درختوں اور سمندروں اور جنگلوں کے اندر جس چیز کو بڑا دیکھا اس کے سامنے، اور کوئی بادشاہوں کے سامنے، کوئی سرداروں کے سامنے، اور کوئی اپنی انا کے سامنے اور نفس امارہ کے سامنے، اور کوئی اپنی خواہشات اور اپنی شہوات کے سامنے جھکا ہوا ہے۔ وَرَبَّكَ فَكَبِّرْ، ان کو بتا کہ یہ بڑے نہیں جن کو تم نے بڑا بنایا ہوا ہے۔ اللہ اکبر، لہ الکبریاء فی الارض، لہ الکبریاء فی السماوات والارض، آسمان و زمین میں بڑائی اگر ہے تو صرف اللہ کی ہے، بڑا ہے تو صرف وہ ہے، باقی سب ہیچ ہے، باقی سب نیچ ہے۔
اللہ کی بڑائی کا اعلان کرنا۔ یہ کام تھا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا، اور یہی کام نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کا ہے۔ آپ کا یہ کام ہے، آپ نے یہی کام کرنا ہے جو اللہ کے رسول کرتے رہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ حجۃ الوداع میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ دیا، اور 1,40,000 سے زیادہ صحابہ تھے اس مجمع کے اندر، اور سب سن رہے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا خطبہ، جہاں جہاں بیٹھے ہوئے تھے، کسی لاؤڈ سپیکر اور کسی ساؤنڈ سسٹم کے بغیر۔ صحابہ کہتے ہیں جہاں بیٹھے ہوئے تھے اللہ کے رسول کی آواز پہنچ رہی تھی، ہم سمجھتے تھے کہ اللہ کے رسول میرے سامنے بات فرما رہے ہیں۔ یہ میرے اللہ کا کمیونیکیشن کا سسٹم تھا، جو اللہ رب العزت نے اپنے رسول کا پیغام سب کانوں تک پہنچا دیا جو وہاں میدان عرفات میں موجود تھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لوگوں، اللہ نے مجھے امانت دے کر بھیجا، میں نے پہنچائی، اور میں نے اس میں سے کچھ رکھا نہیں، سب کچھ تمہیں بتا دیا، پہنچا دیا، بتا دیا۔ اور حدیث میں آتا ہے کہ کوئی چیز نہیں ہے جو جنت کے قریب کرنے والی ہو، وہ تمہیں بتا دی گئی ہے، اور کوئی چیز نہیں ہے جو جہنم کی طرف لے جانے والی ہے، اس سے تمہیں ڈرا نہ دیا ہو، بتا نہ دیا ہو کہ یہ راستہ جہنم کی طرف جاتا ہے، ادھر نہیں جانا، اور یہ جنت میں لے جانے والا کام ہے، اس کا اہتمام اور انتظام کرنا، سب کچھ تمہیں بتا دیا ہے۔ اب یہ بتاؤ کہ میں نے پہنچا دیا، بتا دیا؟ تو سب نے بیک زبان کہا، ہاں ہاں آپ نے پہنچایا ہی نہیں، پہنچانے کا حق ادا کرتا۔ صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے آسمان کی طرف انگلی اٹھائی اور فرمایا، اللہ گواہ رہنا، میں اپنی ذمہ داری پوری کر کے جا رہا ہوں، اب سن لو، یہ تمہاری ذمہ داری ہے، فَلْيُبَلِّغِ الشَّاهِدُ الْغَائِبَ۔ اب تم نے اگلوں تک پہنچانا ہے، اور اگلوں نے ان سے اگلوں تک پہنچانا ہے، اور ان اگلوں نے ان سے اگلوں تک پہنچانا ہے۔ یہ تمہاری گردن کے اوپر ذمہ داری اور امانت ہے، تم اس کے ذمہ دار اور اللہ کے سامنے جواب دہ ہوگے۔ اس دین کو تم نے سیکھنا ہے، سمجھنا ہے، جاننا ہے، اپنی زندگی میں قائم کرنا ہے، اس پہ عمل کرنا ہے، اس دین کو زندہ رکھنا ہے، اور اس دین کو اگلی نسلوں تک، پوری دنیا تک اس کو منتقل کرنا ہے۔ یہ تمہاری ذمہ داری ہے۔ یہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس امت کی ذمہ داری لگا کے گئے ہیں، اور اللہ نے اسی ذمہ داری کی وجہ سے اس امت کو یہ مقام دیا ہے۔ اور آج یہ امت سیرت کے جلسے کرتی ہے، اور کانفرنسیں کرتی ہے، بین الاقوامی سیرت کانفرنسیں ہوتی ہیں، اور ملکی سطح پہ انٹرنیشنل سیرت کانفرنسیں ہوتی ہیں، اور یونیورسٹیوں کے اندر سیرت چیئرز بنی ہوئی ہیں، اور سیرت کی کتابیں اتنی لکھی جاتی ہیں کہ لوگوں نے انسائکلوپیڈیا بنائے ہوئے ہیں، جو چیز جاننا چاہیں آپ جان سکتے ہیں سیرت کے متعلق۔ لیکن وہ سیرت جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی تھی، وہ سیرت جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کے اندر زندگی گزار کے، چل کے، برت کے لوگوں کے سامنے گزاری تھی، اس سیرت کی جھلک دیکھنے نکلیں، اللہ اکبر، تو معاشرے کے اندر اس سیرت کی جھلک دکھائی نہیں دیتی، وہ چیز نظر نہیں آتی کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو اللہ کے ساتھ تعلق تھا، اللہ کے ساتھ جو تعلق تھا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا، وَتَبَتَّلِ إِلَيْهِ تَبْتِيلًا، سب سے کٹ کے ایک اللہ کے ساتھ جڑ جاؤ، وَتَوَكَّلْ عَلَى الْحَيِّ الْقَيُّومِ، اس اللہ پہ بھروسہ کر جو زندہ ہے، قائم ہے، کسی سہارے کے بغیر، اور ہر ایک کو سہارا دینے والا وہی ہے۔ وَتَوَكَّلْ عَلَى الْحَيِّ الَّذِي لَا يَمُوتُ، اور اس زندہ پہ بھروسہ کر اسے کبھی موت نہیں آنے والی، سارے سہارے چھوڑ دے، اللہ اکبر، صرف اللہ پہ بھروسہ کر، اسی کو سہارا بنا اپنا، وہ الحی القیوم بھی ہے اور الحی الذی لا یموت بھی ہے۔ کیا آج یہ امت اور اس امت کے تمام طبقات اپنا جائزہ لیں، کیا اللہ کے ساتھ ہمارا ایسا ہی تعلق ہے؟
نام تو ہم لیتے ہیں اللہ کا، لیکن کیا اللہ کا کام کرنے کے لیے تیار ہیں ہم؟ جو اللہ نے کام اپنے نبی کے ذمہ لگایا تھا، لِتُخْرِجَ النَّاسَ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ، کہ آپ نے لوگوں کو اندھیروں سے نکال کے روشنی میں لے کے آنا ہے، ظلمات کے اندر بھٹکتے ہوئے لوگوں کو ان تاریکیوں سے نکال کے دین کی روشنی کے اندر، ایمان اور اللہ کی معرفت کی روشنی کے اندر لے کے آنا ہے۔ کیا آج یہ امت کام کر رہی ہے؟ دکھ تو اس بات کا ہے، افسوس تو یہ ہے کہ اس امت نے لوگوں کو اندھیروں سے نکال کے روشنی میں لانا تھا، اور یہ تاریکیوں کے اندر بھٹکنے والے اور تاریکیوں کے اندر کارے مذلت میں گرنے والوں کے پیچھے بھاگی چلی جا رہی ہے، اور اس روشنی سے انہوں نے آنکھیں بند کی ہوئی ہے جو اللہ رب العزت نے اس قرآن کی صورت میں انہیں روشنی عطا فرمائی تھی، اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مطہرہ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کی صورت میں جو روشنی کا اللہ رب العزت نے ان کو منارہ نور عطا فرمایا تھا، اس سے انہوں نے منہ موڑا ہوا ہے اور آنکھیں بند کی ہوئی ہے، اور دوڑ رہے ہیں اللہ اکبر ان کے پیچھے جنہیں یہ سمجھتے ہیں کہ یہ ترقی یافتہ ہے، یہ ترقی یافتہ ہے، یہ بڑے ایڈوانس ہیں، انہوں نے آسمان پہ کمندیں ڈال دی ہیں، اور یہ زہرہ پہ قدم رکھنے کے لیے سفر کوششیں کر رہے ہیں، اور چاند کو انہوں نے اپنی پاؤں کے ساتھ رون دیا ہے، اور ابھی زہرہ پہ جا رہے ہیں، اور ابھی مریخ پہ جا رہے ہیں، اور ابھی کہاں جا رہے ہیں؟ ان کے پیچھے ہم لگے ہوئے ہیں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑ کر۔ کہنے کو تو ہم کہتے ہیں کہ وہ امام اعظم ہیں، اور یہ امام اعظم کی بات بھی جب ہم کرتے ہیں تو ہمارے سامنے حنفی اور شافعی کا مسئلہ ہوتا ہے، اہل حدیث اور حنفی کا مسئلہ ہے کہ انہوں نے ابو حنیفہ کو امام اعظم بنا دیا، اور ہم کہتے ہیں کہ ابو حنیفہ کے مقابلے میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم امام اعظم ہیں۔ کوئی شک نہیں کہ امام اعظم ابو حنیفہ ہوں، وہ اپنے شاگردوں کے اعتبار سے ان کو اعظم کہا جاتا ہے کہ ابو یوسف اور محمد ان کے شاگرد تھے، اور ظفر بھی ان کے شاگرد تھے، اور دوسرے جو ان کے شاگرد ہیں 7-8، ان سب میں وہ ان میں بڑے تھے کہ وہ استاد تھے، اور دوسرے ان کے شاگرد تھے۔ لیکن انسانوں کے لیے جو امام اعظم ہے پوری امت کے لیے، شافعیوں کے لیے، مالکیوں کے لیے، حنبلیوں کے لیے، داودیوں کے لیے، اوزاعیوں کے لیے، تبریوں کے لیے، ثوریوں کے لیے، جتنے بھی امام گزرے ہیں اس دین کے خادم، محمد الرسول اللہ کا راستہ بتانے والے، ان سب کے امام محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ اس امت کے ہی امام اعظم نہیں، وہ سارے نبیوں کے امام اعظم ہیں، وہ تو سارے نبیوں کے امام ہیں۔ اور یہ صرف چند اختلافی مسائل جو مذاہب کے، ان میں امام اعظم کی بات کر کے آپ کہتے ہیں کہ ہم نے حق ادا کر دیا امام اعظم ماننے کا۔ وہ اللہ کے بندو، یہ جن کو تم نے سیاست کا امام بنایا ہوا ہے، اور جن کی سیاست کے پیچھے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سیاست کو ٹھکرا دیا، یہ جمہوری سیاست، یہ مغربی سیاست، اور جس معاشی نظام کے پیچھے تو نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نبوی اور مدنی نظام معیشت کو ٹھکرا دیا، اور تو کہتا ہے کہ آج کا اقتصادی دور بالکل مختلف ہے، آج وہ قابل عمل نہیں کہ آج سود کو حرام کیا جائے اور انفاق فی سبیل اللہ کی حوصلہ افزائی کی جائے، بلکہ آج ہر ایک یہی دیکھتا ہے کہ میرا بینیفٹ کیا ہے، مجھے کیا ملے گا، میرا اس میں کیا ہے۔ اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو نظام معیشت دیا تھا، اس میں یہ دیا تھا لوگوں کو تصور، اور یہ سوچ دی تھی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اے انسان، اللہ رب العزت نے تجھے زندگی دی ہے، اور یہ زندگی صرف اس دنیا بنانے کے لیے نہیں، یہ زندگی اللہ رب العزت نے تمہیں دنیا برتنے کے لیے، وہ دنیا جو اللہ رب العزت نے تیرے لیے ماں کے پیٹ میں لکھ دی ہے کہ یہ اتنے سال جیے گا، اتنے سانس لے گا، اتنے لقمے کھائے گا، اتنا پانی پیے گا، اتنی آکسیجن کنزیوم کرے گا،
اتنا بلڈ اس کا بنے گا، اتنا فضلہ بنے گا، اتنا پیشاب بنے گا، یہ ساری چیزیں لکھی ہوئی ہیں تیری، اور یہ تو پروسیس پورا کر رہا ہے، اور تو دنیا میں آیا اپنی آخرت بنانے کے لیے۔ تو اس لیے آیا ہے کہ تو اس زندگی کے اندر اپنی جنت تعمیر کرے اور وہ بادشاہت تعمیر کرے۔ یہاں تو کسی کو کوئی کونسلرشپ ملتی ہے، کوئی ایم پی اے بنتا ہے، کوئی ایم این اے بنتا ہے، اور پھر وزارت ملتی ہے، اور پھر کوئی مشیر بنتا ہے، اور بن بھی جائے تو اتنا بڑا امتحان ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو 10 آدمیوں کا ذمہ دار اور سردار بنتا ہے، کل قیامت کے دن یہ 10 کے 10 اس کے ساتھ کھڑے ہوں گے۔ اگر حق تلفی کی ہے تو چھوٹ جائے گا، اگر کسی کے ساتھ بھی زیادتی کی ہے تو پکڑا جائے گا۔ لوگ یہاں تو نیب کا رونا روتے ہیں، اور یہاں تو کہتے ہیں کہ انہوں نے یہ جو بیوروکریسی ہے اور دوسرے منتظمین ہیں ان کو پریشان کیا ہوا ہے۔ یہ تو پریشان کریں یا نہ کرے، اور یہ تو پیسے لے دے کے چھوڑ دیتے ہیں، لیکن اللہ رب العزت کے سامنے جب انسان کی پیشی ہوگی، 10 آدمیوں کا امیر اللہ کے سامنے پیش ہوگا کہ یہ 10 کے 10 اس کا گریبان پکڑے ہوں گے کہ اس نے ہمارا حق ادا کیا تھا، ہمارے ساتھ زیادتی کی تھی، یا ہمارے ساتھ احسان کیا تھا اور عدل کیا تھا۔ اگر یہ 10 کے ساتھ انصاف اور عدل اور احسان کرتا رہا تو چھوٹ جائے گا، اور اگر کسی کے ساتھ بھی زیادتی کی تو پکڑا جائے گا۔ یہ تو دنیا کی بادشاہت اور دنیا کی سرداری اور دنیا کی ممبری اور کونسلری کا حال ہے، لیکن جنت کے اندر اللہ رب العزت نے جو بادشاہت انسان وہ آدم ذات سن لے جو تیرے لیے بادشاہی اللہ نے تیار کی ہوئی ہے، یہ ساری دنیا، امریکہ اور دنیا کے 7 بر اعظم اور یہ 7 سمندر دنیا کے، اور یہ ساری چوٹیاں پہاڑوں کی جو اللہ اکبر 35 ہزار فٹ بلند چوٹیاں ہیں، اور 29 ہزار فٹ بلند چوٹیاں ہیں، اور یہ صحرا اور یہ جنگل، یہ جو کچھ ہے اللہ اکبر جو تیرے لیے اللہ نے جنت کے اندر بادشاہی تیار کی ہے، وہ سب سے ادنا جنتی، سب سے کمتر جنتی، جو سب سے لویسٹ ہوگا، جو سب سے نچلے درجے پہ ہوگا، اللہ تعالیٰ اس کو اس ساری دنیا سے بڑی 10 گنا بڑی بادشاہت عطا فرمائے۔ وہ بادشاہت اللہ نے تیرے لیے تیار کی ہوئی ہے، اور تو اس کو بھولا ہوا ہے، تو نے اس کو فراموش کیا ہوا ہے۔ کبھی اس کی امنگ، کبھی اس کی طلب، اور کبھی اس کی چاہت تیرے دل میں نہیں آئی، اور تو اس کونسلری کے لیے مرتا پھرتا ہے، اور تو اس ایم پی اے شپ کے لیے مرتا پھرتا ہے، اور اس ایم این اے کے لیے مرتا پھرتا ہے، وزارت کے لیے اور مشیر بننے کے لیے مرتا پھرتا ہے، اور کیا کیا کرتا ہے، پاپڑ بیلتا ہے، اور کہاں کہاں جھکتا ہے، اور کہاں کہاں اس اللہ سے بے وفائی کرتا ہے جو تجھے کس وقت سے پال رہا ہے، سنبھال رہا ہے، اور تیری ضرورتیں پوری کر رہا ہے، تیری ناشکریوں، تیری نالائکیوں، تیری نافرمانیوں کے باوجود، اور اس پیغمبر سے رشتہ توڑتا ہے جو تیرا رہبر ہے، جو تیرا امام ہے، جو تیرا پیشوا ہے۔ صرف نماز میں نہیں، نماز میں بھی، دکان میں بھی، گھر میں بھی، برادری میں بھی، دوستوں میں بھی، دشمنوں کے ساتھ معاملہ کرنے کے لیے بھی وہ تیرا رہنما ہے، وہ تیرا رہنما ہے، تیرا رہبر ہے۔ دیکھ اس نے دشمنوں سے کیسا برتاؤ کیا، دوستوں سے کیسا برتاؤ کیا، گھر میں کس طرح رہے، بازار میں کس طرح رہے، اللہ اکبر، اور گھر کیسے بنائے، وہ تیرا امام ہے۔ آج میں اور تو گھر بناتے ہیں، اللہ اکبر، تو ہمارے یہ جو انجینئر بناتے ہیں، نقشہ بنانے والے، اللہ اکبر، ان کو ہم کہتے ہیں کہ جی ایسا نقشہ بناؤ، دبئی جیسا گھر بنے، امریکہ جیسا گھر بنے، آسٹریلیا اور کینیڈا جیسا گھر بنے، اور وہ وہیں کے نقشے لا کے یہاں نقشے بنا کے وہیں کے ان کے بنائے ہوئے یہ یہاں لا کر لوگوں کو دیتے ہیں کہ جی اس طرح کا گھر بنا لو۔ اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو میرے اور تیرے امام ہیں اور ساری انسانیت کے امام ہیں، گزرتے ہیں، اور گزرتے ہوئے ان کا گزر ہوتا ہے عبداللہ ابن عمر کے پاس سے۔ عبداللہ ابن عمر صحابی، عمر بن عاص کے بیٹے جو عرب کے سردار تھے،
اور بہت ذہین اور بہت ہی سیاستدان انسان تھے عمر بن عاص. لوگ جھوٹ کہتے ہیں کہ ان کو عیار اور مکار اور جھوٹا اور فریب کار کرتے ہیں. اللہ کے رسول نے فرمایا تھا اسلم الناس، لوگ مسلمان ہوئے ہیں، وآمن عمرو بن العاص، اور عمر بن عاص صاحب ایمان ہے، اس کے ایمان کی اللہ کے رسول نے شہادت دی. لوگ ان کو عمر عیار کہتے ہیں، نعوذ باللہ نعوذ باللہ. ان کے بیٹے عبداللہ ابن عمرو بن العاص کہتے ہیں کہ ہماری جھونپڑی تھی جو کھجور کی شاخوں پتوں سمیت کھجور کی شاخیں لے کے اور کچھ لکڑی لے کے ہم نے وہ جھونپڑی بنائی ہوئی تھی اور وہ کمزور ہو گئی، تو ہم اس کی لیپا پوتی کر رہے تھے، اس جھونپڑی کو ہم لیپ کر رہے تھے. میں اور میری ماں دونوں مل کے اللہ کے رسول کا گزر ہوا صلی اللہ علیہ وسلم، اور کھڑے ہو گئے اور فرمانے لگے کیا کر رہے ہو؟ کہنے لگے یا رسول اللہ یہ کمزور ہو گیا ہے، یہ جھونپڑا کمزور ہو گیا ہے، ہم اس کو مٹی لگا رہے ہیں کہ پانی نہ آئے ہوا نہ آئے. فرمایا عبداللہ بڑے لمبے سامان کر رہے ہو، ان الامر عاجل من ذلک، اور جلدی دنیا اس سے جلدی ختم ہو جانے والی ہے. آج ہمیں یہ سمجھ آتی ہے کہ گھر بناتا ہے انسان، اللہ اکبر، 4 کنال کے 8 کنال کے گھر بناتا ہے، 3 سال تک وہاں تعمیر ہوتی رہتی ہے، اور پورا سال وہاں فرنیشنگ ہوتی رہتی ہے، اور فرنیشنگ ہونے کے بعد جب وہاں جانے کا وقت آتا ہے تو پیغام آ جاتا ہے کہ نہیں، اب اس فرنیشڈ کوٹھی میں تو نے نہیں جانا، تیرے لیے قبر کا گڑھا تیار ہے، تو نے اس کے اندر اترنا. اور اس کے لیے تو نے کیا کیا؟ اللہ کے رسول اس کے امام ہے تیری نماز کے، اللہ کے رسول تیرا گھر بنانے کے بھی امام ہے. کبھی اس کو بھی دیکھا کر، کبھی اس کو بھی دیکھا کر. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تیرے امام ہیں. اللہ اکبر، کہ تو کہتا ہے کہ میں خوشبو لگا لوں، میں سرما لگا لوں، میں ٹوپی پہن لوں، میں پگڑی باندھ لوں، اس میں بھی امام ہے اللہ کے رسول، کوئی شک نہیں. میں ان میں سے کسی چیز کی نعوذ باللہ کوئی ایسی بات نہیں کرتا کہ اس کا مقام و مرتبہ کم کروں. اللہ کے رسول کی ہر سنت. ہمارے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ ان کے مرشد تھے مولانا سلیمان روڑی والے رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے فرمایا تھا کہ بیٹا اللہ کے رسول کا کوئی کام اور اللہ کے رسول کی کوئی بات کبھی زندگی میں کم تر نہ سمجھنا. اللہ کے رسول کی بات، اللہ کے رسول کا کام، جس کو اللہ کے رسول سے نسبت حاصل ہے وہ سارا وہ سارا کسی چیز کی کمی نہیں، کوئی چیز کم تر نہیں، ہر چیز بڑی ہے. داڑھی بھی بڑی ہے، ٹوپی بھی بڑی ہے، ٹخنوں سے چادر اوپر کرنا، شلوار اوپر کرنا یہ بھی بڑا ہے. یہ ظالم لوگ ہیں جو کہتے ہیں کہ اس میں اسلام نہیں، وہ اسلام ہی چیزوں میں ہے. اگر اس طرح اسلام کو بے دخل کرنا شروع کر دو تو ساری زندگی اسلام سے خالی ہو جائے. عرض میں یہ کر رہا ہوں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم صرف انہی چیزوں کے امام نہیں ہیں. ایک صحابی ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے، اللہ اکبر، انہوں نے کسی آدمی سے پیسے لینے ہیں اور مسجد میں وہ جس سے پیسے لینے ہیں وہ دکھائی دیتا ہے. ابن ابی حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ غالباً انہوں نے پیسے لینے ہیں ایک کسی آدمی سے اور وہ بھی مسلمان ہے، تو اس سے پیسے مانگتے ہیں تو وہ بیچارہ کمزور ہے، دے نہیں سکتا، کہتا ہے کہ ابھی تھوڑا بولت اور دے دو. تو ان کی ذرا آواز بلند ہو جاتی ہے، ذرا اونچا بولنے لگتے ہیں، اور مسجد میں آواز بلند ہوئی، اللہ کے رسول نے سن لیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تک آواز پہنچ گئی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نکلے اور فرمایا کیا بات ہے یا رسول اللہ، اس سے پیسے لینے سے تقاضا کر رہا ہوں. فرمایا آدھے چھوڑ دے، اور اس کو کہا آدھے دے دینا. اس نے نہیں کہا کہ میں آدھے چھوڑ دوں، کیسے چھوڑ دوں؟ اس نے کہا یا رسول اللہ میں نے چھوڑ دیے، اور یہ جب دے میں تب لے لوں گا، میں اس کا تقاضا نہیں کروں. یہ امام ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لیے. لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امامت اور آپ کی پیشوائی کو جاننے کے لیے کبھی ہم نے اس لیے حدیث کا مطالعہ کیا، سیرت کا مطالعہ کیا کہ میں اپنی زندگی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے مطابق گزاروں، ان کے مطابق اپنے آپ کو ڈھالوں. میرے شب و روز، میرا رہنا سہنا، میرا اٹھنا بیٹھنا، میرا کھانا پینا، میرا ملنا برتنا، میرا سب کچھ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح ہو جائے.
تو میں ان کو اپنا امام اعظم بنا لوں۔ تو جس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا امام بنایا اور ان سے محبت کی اور اس پیار سے محبت کی کہ میں اپنے آپ کو بالکل ویسا ہی بنانے کی کوشش کروں جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی تھی، جو ان سے محبت کرتا ہے ان کے نقش قدم پہ چلتا ہے، تو پھر اللہ اکبر۔ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی آئے، کہنے لگے یا رسول اللہ قیامت کب آئے گی؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کی بڑی تیاری کر رکھی ہے۔ پوچھ رہے ہو کب آئے گی قیامت؟ ما عدت لہا، کیا تیار کیا ہوا قیامت کے لیے؟ کہنے لگے یا رسول اللہ کوئی نمازیں نہیں ہیں، کوئی روزہ نہیں ہے، کوئی اتنی بڑی میں نے عبادت نہیں کی، لیکن یہ بات ہے کہ اس دل میں اللہ کی اور اللہ کے رسول کی محبت ہے۔ تو فرمایا تجھے مبارک ہو کہ جن سے محبت کرتا ہے اللہ تعالیٰ انہی کے ساتھ ملا دے گا۔ دل میں اللہ کے رسول کی محبت بساؤ اور اللہ کی محبت اس دل کے اندر اتارو، اللہ کی محبت تمہارے دل میں رچ جائے، رچاؤ ہو اس محبت کا، بساؤ ہو اس محبت کا، اور پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کی پیروی کرو۔ میرے بھائیوں، کب تک ہم اپنی شکلوں کو اللہ کے رسول کی شکل کے مطابق نہیں بنائیں گے؟ کب تک ہم اپنا طرز زندگی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے طرز زندگی کے مطابق نہیں بنائیں گے؟ کسی کو پتا ہے کہ کل موت آ جائے؟ روز ہمارے سامنے یہ ہوتا ہے، ایکسیڈنٹ ہوا، جوان مرد تھا، فوت ہو گیا، اس نے بی ایس کیا تھا، اس نے ایم ایس کیا تھا، اس نے پی ایچ ڈی کیا تھا، یہ کیا تھا، وہ کیا تھا، اور ابھی نوکری ملی تھی، کل ہی جوائن کرنے والا تھا، آج ختم ہو گیا۔ ایک دو دسیوں بیسیوں سینکڑوں مثالیں ہیں ہمارے سامنے، لیکن ہم پھر اتنے بے باک اور اتنے بے خوف ہیں، کہتے ہیں ابھی وقت آئے گا، ابھی وقت آئے گا، ابھی وقت آئے گا۔ میرے بھائیوں، آئیے پلٹ آئیے دین کی طرف اور اس زندگی کی طرف جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں دے کے گئے ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کیجئے، آپ کی سنت کو اپنائیے اپنی پوری زندگیوں کے اندر۔ اور رمضان کا مہینہ آ رہا، اللہ اکبر، وہ بابرکت مہینہ جس کا پورے سال کے مہینوں کے اندر یہ مقام ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آسمانی کتابیں اسی مہینے میں نازل فرمائی۔ ابراہیم علیہ السلام کے صحیفے، موسیٰ علیہ السلام کی تورات، زبور حضرت داؤد علیہ السلام کی، انجیل حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر، اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن بھی اسی مہینے میں نازل ہوا۔ یہ مہینہ آ رہا ہے، اس مہینے میں اپنے آپ کو تیار کریں، روحانی طور پر قرآن سے جڑے اور صاحب قرآن سے جڑے، قرآن پڑھیں ترجمے کے ساتھ، سنیں محبت کے ساتھ اور سمجھنے کی کوشش کریں، اور صاحب قرآن محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کا، آپ کی سیرت کا مطالعہ کریں، اور اپنی زندگی کے اندر، اپنے گھر کے اندر، اپنی کاروبار کے اندر، اپنے معاملات کے اندر اس کو لانے کی کوشش کریں۔ تو پھر تو ہم نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو امام اعظم مانا ہے۔ اور اگر صرف حنفیوں شافیوں کے مقابلے میں اور فلاں کے مقابلے میں چند مسئلوں کو لے کر ہم نے امام اعظم کا جھنڈا بلند کیا اور باقی ساری زندگی مرضی کی گزار رہے ہیں، تو پھر میرے بھائیوں کل قیامت کے دن اللہ کے رسول کو کیا منہ دکھائیں گے؟ کیا منہ دکھائیں گے؟ اور اللہ رب العزت تو لا ينظر الى صورکم ولا الى اموالکم، نہ شکلوں کو دیکھتے ہیں نہ دولت کو دیکھتے ہیں، وہ تو دلوں کو اور انسان کے عملوں کو دیکھتے ہیں، اس کا دل کیسا ہے اور اس کا عمل کیسا ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو توفیق عطا فرمائے کہ ہم رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سچے امتی بنے، اور آپ کو اپنی زندگی کا ایسا امام، ایسا رہبر، ایسا پیشوا، ایسا ہادی بنائیں کہ ہر ایک معاملے میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو عمل ہے اس کو اپنائیں، جو حکم ہے اس کو پورا کریں، جس سے روک دیا اس سے رک جائیں، اور جس کو ناپسند کیا ہے اس کو ناپسند کریں۔ صحابہ تو ایسے تھے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پسند اور ناپسند کا خیال رکھتے ہیں کہ آپ کو یہ پسند ہے وہ کرتے تھے، اور یہ ناپسند ہے چھوڑ دیتے تھے۔ ایک صحابی انگوٹھی پہنی ہوئی ہے سونے کی، اور اللہ کے رسول کی مجلس میں آ گیا، اللہ کے رسول کو غصہ آیا اور فرمایا ایعمد احدکم الی جمرۃ من النار فیجعلها فی اصبعہ او کما قال، اور تم میں سے ایک آدمی جہنم کا انگارہ لے کے اپنی انگلی میں سجا کے میری مجلس میں آ جاتا ہے، کہ تو نے کیا کیا ہے؟ سونے کی انگوٹھی پہن کے میری مجلس میں آ گیا۔ اس نے سونے کی انگوٹھی اتاری اور مجلس میں پھینک دی۔ اللہ کے رسول بیٹھے رہے، اور جب مجلس برخاست ہوئی
لوگوں نے کہا اٹھا لے، جیب میں ڈال لے، جا کے گھر استعمال کر لینا۔ کہنے لگا جس کو اللہ کے رسول نے جہنم کا انگارہ کہا ہے میں اس کو ہاتھ میں ڈالوں، کیسے ہو سکتا ہے؟ اللہ کے رسول کے پیروکار صحابہ کو ایسا، اور مجھے پتہ چلتا ہے کہ یہ انگوٹھی پہننی حرام ہے، کہتا ہے میری ساس نے پہنائی ہے، میری خالہ ساس نے پہنائی ہے، یہ میری منگنی کی انگوٹھی ہے، یہ میری شادی کی انگوٹھی ہے۔ اور کیا امام مانا میں نے اللہ کے رسول سے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اس تضاد سے نکالے، اور اللہ تعالیٰ مجھے ایمان کی حقیقت نصیب فرمائے، اور نفاق کے اندھیروں اور نفاق کی دلدلوں سے اللہ رب العزت ہمیں نکال دے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔